بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ٹی روحانی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایک درود کا وظیفہ ہے، اور اس درود کا نام ہے درود تنجینا، جسے ہم لوگ عام زبان میں درود تنجینا کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس درود تنجینا کے جو ہیں وہ فضائل کیا کیا ہیں۔ تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا اور ان کو شیئر بھی کیا، اور اپنے کمنٹ سے بھی مجھے نوازا، اچھے اچھے کمنٹ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نئے آنے والے ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور پوری آسانی کے ساتھ مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنے اچھے اچھے کمنٹس بھی ضرور دیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میری آج کی ویڈیو ہے وہ ایک درود کے بارے میں ہے جس کا نام ہے درود تنجینا، جسے ہم عام زبان میں درود تنجینا بھی کہتے ہیں۔ درود تنجینا سے مراد وہ درود شریف ہے جسے پڑھنے سے ہر مشکل اور مہم سے نجات ملتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے یا اپنے مہم پہ جانا ہوتا ہے تو اس درود شریف کو پڑھ کے آپ اس مشکل سے اور اس مہم سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ علامہ فا کہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ ابھی جہاز جو پانی کے اندر ہی تھا کہ جہاز کو طوفان کی زد میں آ گیا، جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، اسے طوفان نے گھیرے میں لے لیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا۔ طوفان اتنا زیادہ اور اتنا تیز تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بحری جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی ڈولنے لگا، ہل گیا، وہ الٹا سیدھا ہونے لگا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو بیچ میں اندر موجود تھے انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب جو ہے چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز جہاز سے کوئی قسمت والا ہی جہاز بچتا ہے، کہ اس قدر اتنا شدید طوفان تھا کہ ملاح بھی جو تھے وہ بھی اسی بات پہ ہو گئے تھے کہ اب جو ہے اتنا جو تیز رفتاری سے جو طوفان آیا ہوا ہے کہ اب کوئی اس اتنے طوفان میں کوئی قسمت والا ہی جہاز ہوگا جو اپنے مسافروں کو لے کر پار ہو جائے گا اس طوفان سے، اس پانی سے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، اس کو نیند آ گئی۔ چند لمحے غنودگی طاری ہوئی، میں نے دیکھا کہ ماہ بطحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے حکم دیتے ہیں کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود 1000 بار پڑھو۔ اللہ نے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے، زندگی لکھی ہوتی ہے، تو اللہ کوئی نہ کوئی جو راستہ ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جیسے اس انسان کے ساتھ آیا کہ اس پر غنودگی طاری ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لائے، تو انہوں نے ان کو حکم دیا کہ وہ یہ درود 1000 بار پڑھیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو میں نے اکٹھا کیا، وضو کیا اور یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے صرف 300 بار ہی درود پاک پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا
اور آہستہ آہستہ اس طرح طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان بالکل صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ وہاں کا ماحول ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی طوفان آیا ہی نہیں تھا، بالکل آسمان صاف اور سمندر جو ہے اپنی روانی سے جیسے روٹین میں بہتا ہے ویسے بہنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگے، شیخ صاحب کہنے لگے کہ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس درود تنجینا سے جو ہے وہ ایک بحری جہاز جو کہ سمندر کے بیچ میں ڈوبنے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ کتنے لوگ جو ہے وہ مرنے لگے تھے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اس درود پاک کا نام تنجی یا تنجینا رکھا گیا۔ اس کے بے پناہ فضائل ہیں اور بزرگان دین نے بارہا مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ وہ انسان ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا کہ اس کا بچنا وہاں سے بہت ہی مشکل تھا، ناممکن تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے وضو کر کے معطر ہو کر یہ درود پاک کو پڑھنا شروع کیا تو مشکل حل ہو گئی۔ وضو کر کے معطر کر کے کہ آپ نے عطر لگانا ہے، جب وضو کریں گے نہائے دھوئیں گے عطر لگانا ہے، پرفیوم نہیں لگانا۔ پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے، کیمیکل ہوتے ہیں، تو ہم نے صرف عطر لگانا ہے۔ عطر ویسے بھی حضور پاک کو بہت پسند ہے۔ اس درود پاک کو جو شخص ادب و احترام سے قبلہ رو ہو کر ہر روز 300 بار پڑھے گا، اللہ کے فضل سے اس کی سخت سے سخت مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ شرح دلائل الخیرات کے مؤلف نے لکھا کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو، وہ خالص نیت سے یہ درود پاک پڑھے، اس درود تنجینا کو پڑھے اور بعد نماز عشاء 1000 بار پورا کرے۔ یہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے آپ نے 1000 بار، اور بستر کو معطر کر کے وضو ہی میں سو جائے۔ انشاءاللہ تعالی 40 روز کے اندر اندر ہی زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کرم کرے تو ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے اندر ہی زیارت ہو جائے۔ ویسے یہ وظیفہ 40 دن کا ہے کہ 40 روز تک آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر اندر بھی آپ کو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، 1 ہفتے کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو اللہ کی مرضی پہ، اللہ جب کرم کرنا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ جو شخص اس درود پاک کو صبح شام 10 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس اللہ کے قہر سے نجات ملے گی۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کسی بات سے اس سے ناراض ہو گیا ہے، تو ناراض ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ رزق چھین لیا جاتا ہے یا اس کے معاملات اس طرح کر دی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جس سے ناراض ہوتا ہے، جس انسان سے، اسے سجدہ توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے حضور آنے ہی نہیں دیتا، اپنے حضور کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ اور کچھ نہیں کرتا انسان سے، اور سجدہ توفیق چھین لیتا ہے اس انسان سے۔ اور یہ بہت بدقسمتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے سجدہ توفیق چھین لے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو قہر ہے اس سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں جی، برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کے اندر کوئی برائی جیسے جھوٹ بولنا، شراب نوشی، جوا، تو اس قسم کی جو بری آپ میں خصلتیں ہوں گی، جو برائیاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا اور اس کے غم مٹ جائیں گے۔ اس کے جتنے بھی غم ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ اس درود پاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص بیماری سے تنگ آ کر طبیبوں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا ہو، اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیماری کی تکلیف سے نجات ملے گی۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کسی ڈاکٹر کو، کسی طبیب کو، کسی حکیم کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ انسان بہت علاج کرواتا ہے لیکن سب طرف سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب اس صورت میں کیا کیا جائے، تو اگر اسے لا علاج بھی کہہ سکتے ہیں جو ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر کوئی جو انسان ہے وہ اپنی بیماری سے بالکل مایوس ہو گیا ہے تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔
اور کثرت سے پڑھنا مراد ہے 313 بار پڑھنا کم از کم کسی بھی 313 بار پڑھنا۔ اگر آپ کو کوئی بھی پڑھائی یا کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی اللہ کا نام دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، تو کثرت سے مراد کم از کم 313 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی درود نجینہ کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتانی جو ہے وہ ضروری سمجھی۔ اب میں چلتی ہوں اپنے باقاعدہ وظیفے کی طرف، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح، کب اور کیسے کرنا ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو وظیفہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ڈاکٹر طبیبوں سے جو مایوس ہو گیا ہے، تو اس کو اپنے جو ہے نا بیماری کو ختم ہونے کی کوئی امید نہیں رہی، بس تھک ہار کے بیٹھ گیا، تو یہ اس صورت میں وظیفہ کریں کہ آپ نے روزانہ اس کو 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس درود نجینہ کو روزانہ 313 بار پڑھنا ہے۔ اب ایک ہی بار جو ہے وہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو ہماری گھریلو عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو، کیونکہ ان کو اور بھی 100 کام ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان بیمار ہے وہ خود ہی پڑھے، اگر وہ جو انسان بیمار ہے خود پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اس کی کنڈیشن ایسی ہے، تو جو گھر کے افراد ہے باقی اس کی جگہ اس کی نیت سے وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی دن میں 313 بار اس کی تعداد پوری کرنی ہے۔ آپ اس طرح کہ آپ تھوڑا سا فجر کے وقت پڑھ لیں، اس طرح ڈیوائیڈ کر لیں آپ، پھر تھوڑا سا ظہر کے بعد پڑھ لیں، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، اور پھر عشاء کے بعد۔ آپ اس کی ترتیب اس طرح کریں کہ آپ کی ایک دن کے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کی تعداد 313 بار ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایک ہی وقت میں پڑھ لے 313 بار اس کو پڑھ لے، اس درود نجینہ کو، تو پھر تو ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ کوشش کریں کہ ایک ہی وقت میں اس کو پڑھ لیا جائے اس درود کو، تو اگر پھر بھی کوئی مجبوری ہے، نہیں ٹائم لگتا، تو آپ جو ہے اس درود کو 24 گھنٹے کے اندر اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اول و آخر 11 بار اپنے درود ابراہیمی ضرور پڑھنی ہے۔ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی ادا کیا کریں۔ وظیفہ کوئی بھی کریں مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے جو بھی وظائف ہیں ان کو کرنے کی اجازت عام ہے، اس سے مجھ سے اجازت لینے کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلا جھجک اور بڑا ایزی ہو کے میرے وظائف کو کر سکتے ہیں، اور میرے وظائف کو اتنے مشکل بھی نہیں ہیں، بڑے ایزی دیتی ہوں، تاکہ بتاتی ہوں طریقے ان کے، تاکہ آپ لوگ بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے میری اس چھوٹی سی کوشش سے، میرے اس چینل کے ذریعے لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بھی انسان کو جو جو پریشانی ہے، جو جو مسئلے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیاں اور مسئلے مسائل کو حل کر دے، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔